کہ وہ شہر اتنا امیر شہر ہے، اتنا مالدار شہر ہے، اور اس شہر میں اتنے بڑے بڑے لوگ، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا کریم لوگ رہتے ہیں وہاں پر. تو وہ ایک کریم لوگ، ہالی ووڈ کے بڑے بڑے لوگ جو ستارے کہے جاتے ہیں، ان کا بسیرا اور ان کا ٹھکانہ تھا وہاں پر. اب ظاہر سی بات ہے ان کا جب گھر ہوگا تو ایسا ویسا نہیں ہوگا، بڑا مہنگا شہر ہوگا. مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ اس شہر میں میرا جانا ہوا، اور میں جب اس شہر میں گیا تو وہاں پتہ چلا کہ ایک مارکیٹ ہے. اس مارکیٹ میں اس کا جو مینیجر ہوتا ہے، جو صرف ایڈوائس دیتا ہے کہ آپ اپنے نکاح میں یا آپ اپنے ولیمے میں یا آپ اپنے شادی کے فنکشن میں یہ والا سوٹ پہنیں گے تو زیادہ میچ کرے گا، بڑھیا لگے گا. اس کے وہ لوگ لیتے ہیں، اس کا مینیجر لیتا ہے $10,000. 10,000 روپیہ نہیں، انڈین نہیں، ڈالر لیتے ہیں اس کے. اب اس کو ذرا اپنے یہاں کے روپیہ میں منتقل کریں، کئی لاکھ ہو جائے گا. تو یہ اتنا مہنگا شہر ہے، اس مہنگے شہر کا عالم کیا ہوا. اور اس شہر میں وہاں سے ابتدا کیوں کی گئی، اس کی بھی ذرا آپ اندازہ لگائیں. اس شہر میں اتنے مہنگے لوگ رہتے ہیں، اور اتنا مہنگا شہر ہے. برائی کی جو حد ہوتی ہے وہ یہیں سے ہوتی ہے. اس شہر میں جو فواحش اور عریانیت ہوتی ہے، مرد سے شادی کرنا، مرد دوسرے مرد سے اپنی فطری خواہش کو مکمل کرنا. جو ایک مرد ایک عورت اپنی بیوی سے ضرورت پوری کرتا ہے، وہاں ایک مرد دوسرے مرد سے یہ پوری کرتے ہیں. عورتوں سے شادی کرنا، عورت کو دوسرے عورت سے جنسی خواہش کی تکمیل کرنا، یہ ساری برائیاں اس شہر میں وہاں پر پائی جاتی ہیں. میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ اس شہر کا حال ہے. اور آپ کو وہ چیز بھی یاد ہوگی کہ کچھ دنوں پہلے، اور اس واقعے کے شروع ہونے سے پہلے، یعنی 7 جنوری کے آنے سے پہلے، ایک دن پہلے، ایک بڑا متکبر، غرور میں بھرا ہوا انسان نے ایک جملہ کہا تھا. وہ جملہ کیا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ 20 جنوری کو میری حلف برداری ہوگی، جس کو شپت گرہن کہتے ہیں. 20 تاریخ کو ہماری جب حلف برداری ہوگی تو پورے مشرق وسطیٰ کو جہنم بنا کر کے رکھ دیں گے. اس انسان نے کہا تھا 24 گھنٹہ نہیں گزرا کہ خدائی پکڑ ایسی آئی کہ مشرق وسطیٰ تو جہنم نہیں بنا، لیکن جس کا تم نے وعدہ کیا تھا اللہ نے اس کو جہنم بنا کر کے رکھ دیا. میرے محترم بزرگ اور دوستو، دیکھ لیں، آپ کو وہ ویڈیو بھی مل جائے گا. تو یہ خدائی بول بولا، فرعون نے بھی خدائی بول بولا تھا، اللہ نے کیسی پکڑ کی. اسی طرح وہ انسان آج وہ روتا ہوا پھر رہا. آج اس کی بے بسی کا عالم یہ ہو گیا کہ اپنے پڑوس والوں سے پانی کی بھیک مانگ رہا ہے، اپنے پڑوس والوں سے پانی مانگ رہا ہے کہ پانی دے دو، ہم اپنی آگ بجھائیں گے. اللہ نے ایسی حالت کر کے رکھ دی. کہاں گئی تمہاری ٹیکنالوجی؟ کہاں گئی تمہاری سائنسی ایجادات؟ کہاں گئے تمہارے وہ انجینئرز؟ اور کہاں گئے تمہارے وہ نئے انکشافات و ایجادات اور وہ مشینیں اور طرح طرح کی چیزیں جو تم نے ایجاد کیے تھے کہ اس کے ذریعے سے آگ کو بجھایا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے سے ایسا مکان بنے گا جسے زلزلہ نہیں آ سکتا ہے، اس کے ذریعے سے ایسی مشینیں بنائی تھی، اس کے ذریعے سے آگ کو بجھایا جائے گا، ایسی کیمیکل وغیرہ ایجاد کیے تھے. کہاں گئے وہ ساری چیزیں؟ آج اتنا بے بس ہو گئے، آج اتنے بے بس ہو گئے کہ آج اس بات کی تحقیق نہیں ہو پا رہی ہے. پوری ایجنسی کو لگا دی گئی، پوری ایجنسیوں کو لگا دیا گیا کہ اس بات کی تحقیق کرو کہ یہ آگ لگی کیسے ہے. آج یہ پوری سائنسی اور ان کی ایجنسیاں پریشان ہیں. اتنے دن گزر گئے لیکن اب تک معلوم نہیں چلا، اس بات کی تحقیق نہیں ہو سکی یہ آگ لگی کیسے ہے. وہ سراغ معلوم کر رہے ہیں، کہیں سے کوئی پتہ چلے کہ یہ آگ لگی کیسے ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، کسی شاعر نے کہا کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا. کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، کبھی تو آغاز باب ہوگا. سحر کی خوشیاں منانے والوں، سحر کے تیور بتا رہے ہیں، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا بھی عذاب ہوگا. ابھی کیا دیکھا ہے؟ ابھی جب آگ بجھے گی پھر طرح طرح کی بیماریاں پھیلیں گی. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی بڑا بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے.
میرے محترم بزرگ اور دوستو، اپنی طاقت پر اترانے والا اور اس میں ہالی ووڈ میں ایک شخص کام کرنے والا جو بڑا متکبر اور مالدار سمجھا جاتا ہے، آج بھی ان کا وہ ٹویٹ موجود ہے، ہم نے خود دیکھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا جب غزہ پر بمباری ہو رہی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا، خوشی منائی تھی، پارٹی دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ تباہ کر دو غزہ کو اور ان کو ہلاک و برباد کر دو، اور اگر فنڈنگ کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس کے لیے میں تیار ہوں، جشن مناتا تھا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، کل اسی آدمی کا ویڈیو آپ روتے ہوئے، آنسو بہتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ اب مجھے مر جانا پسند ہے، زندہ رہ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب سامنے انہوں نے اپنا گھر جلتا ہوا دیکھا، جب سامنے وہ اپنی چیزوں کو تباہ و برباد کر ہوتے ہوئے دیکھا،